نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ ناظرین، آج جیسے صبح میں اٹھا فجر سے پہلے تو جب موبائل پر ہاتھ لگا دیکھا تو پرنس کریم آغا خان جو کہ اسماعیلیہ کمیونٹی کے امام ہیں، ان کی اس دنیا سے چلے جانے کی خبر سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی تھی۔ ہمارے جو اساتذہ ہیں مولانا شاہ ولی اللہ صاحب، یہ اسماعیلیہ کمیونٹی کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور ان کے سسرال والے بھی تقریباً اسماعیلیہ کمیونٹی کے رہنے والے ہیں۔ تو میرے بھی بہت سارے یار دوست ہیں جو کہ بہت ہی قریب یار دوست ہیں کہ جو اسماعیلیہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، برادری سے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو پرنس کریم آغا خان تھا، خصوصاً ہمارے گلگت بلتستان، چترال اور عموماً جو ہے پاکستان میں اور پوری دنیا میں انسانیت کی خدمت کے حوالے سے ان کے بہت بڑا کردار تھا۔ انہوں نے جو ہے نا گلگت بلتستان میں اور چترال میں بہت زیادہ رفائی کام کیے، اور رفائی کاموں کے حوالے سے یعنی ان کی خدمات بہت زیادہ تھی۔ تو ہم مدرسے کے جو اساتذہ ہیں، ان کی وفات پر تمام اپنے علاقے کے گلگت بلتستان کے اور چترال کے جتنے بھی اسماعیلیہ برادری کے لوگ ہیں ان سے تعزیت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا اظہار کرتے ہیں۔ جہاں تک کہ موت کا تعلق ہے اور اسی طرح زندگی کا تعلق ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اٹل بیان ہے، اٹل حقیقت ہے کہ فرما رہا ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا ہے اور اس زمین میں تمہیں لوٹا کر لے جائیں گے اور پھر دوبارہ اس زمین سے ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ فرمایا کہ کل نفس، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کل نفس کہا ہے، تو اب نفس یعنی ہر اس جان کو کہتے ہیں جس کا اندر خون ہوتا ہے، کل نفس، یا ہر اس جان کو کہتے ہیں جس کا اندر روح ہوتی ہے، چاہے وہ اڑتا ہے، چاہے وہ رینگتا ہے اور چاہے وہ چلتا ہے، یعنی روح زمین کے اوپر جتنی بھی روح رکھنے والے، نفس رہنے والے، قرآن نے یہ ایک اصول اور ضابطہ بتایا کہ وہ موت کا ذائقہ چکھ لے گا، چاہے جتنی بڑی ہستیاں ہوں۔ روح زمین میں سب سے بڑی ہستیاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی سب سے بڑی ہستی جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس ذات نے بھی آخرکار موت کے لیے اجازت دے دی اور کہا اللہم رفیق الاعلی، کہ اللہ اب میں اوپر والی محفل کو پسند کرتا ہوں۔ تو چاہے جتنی بھی بڑی ہستی ہو،
جس کا اندر جان اور روح ہو اور اس نے موت کے ذائقے کو چکھ لینا ہے۔ کل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت پڑھ رہا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تفسیر قرطبی کا اندر یہ بات موجود ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر قریب میں ہی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سام جو ہے نا وہ دفن ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سام دفن ہے، تو آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو آپ اس کو بھی زندہ کر لیں۔ تو حضرت جب نوح علیہ السلام کے بیٹے کے قبر پہ گیا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو قبر ہلی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا یعنی زندہ ہو کر باہر نکلا، تو اس کے سر کے بال جو وہ سفید تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو جوانی میں فوت ہو گئے ہیں، تو آپ کے سر کے بال سفید کیسے ہوئے؟ تو اس نے کہا جب مجھے اللہ کا حکم ہوا کہ نکل آؤ، تو اس وقت میں نے سمجھا کہ شاید قیامت برپا ہو گیا، تو اس کی دہشت سے سیکنڈوں منٹوں کا اندر جو ہے نا میرے سر کے بال یعنی سفید ہو گئے۔ اس دوران دوبارہ اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا کیجئے کہ میں مر جاؤں، لیکن جو موت کے سکرات جو پہلے دفعہ مجھے ہوئے ہیں، پیش آئے ہیں، وہ موت کے سکرات مجھے دوبارہ پیش نہ آئے۔ سمجھ میں آیا جی؟ آپ دعا کیجئے۔ تو یہ جو موت کے سکرات ہیں یا موت کا جو تکلیف ہے، یا ہر ایک نفس نے جس کا اندر روح ہے اس نے چکھ لینا ہے۔ دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا کہ کل من علیہا فان، یہ جو من ہے، من سمجھ میں آیا جی، یہ ذی عقول کے لیے آتا ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ سمجھ میں آپ کو مولانا کو پتہ ہے کہ کل من علیہا یعنی ما جو ہے نا غیر ذی عقول نباتات چیزوں کے لیے، اور اسی طرح من جو ہے نا ذی عقول کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی ذی عقول ہے، شعور رکھتے ہیں روح زمین میں، چاہے جتنی بڑی ہستی ہو، کل من علیہا فان، جو اس روح زمین کے اوپر ہیں وہ فنا ہو جائیں گے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف ایک اللہ پاک کی ذات باقی رہے گا، باقی کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ قرآن کا یہ اٹل حقیقت ہے۔ اب اس میں توجیحات کرنا، اس میں تعبیرات کرنا کہ اس کے اندر یوں تھا تو وہ تھا فلاں تھا، یہ سب بیکار ہے، سب فضول ہے، کوئی توجیحات کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ سب نے جن موت کا ذائقہ چکھنا اور سب نے چلے جانا ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ اور ایک وحدہ لا شریک لہ ہے جو اپنے ساتھ دوسرے کو کوئی ثانی برداشت نہیں کرتا۔ سمجھ میں آیا جی؟ اپنے ساتھ کسی دوسرے ثانی کو برداشت نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہم انہی الفاظ کے ساتھ پرنس کریم آغا خان صاحب کی جو خدمات ہیں اس کو سراہتے ہیں، اور جو آغا خانی برادری جتنی بھی ہے ہمارا علاقوں میں رہتے ہیں، ان سے ہم تعزیت کرتے ہیں کہ جو ہے ان کے جتنی بھی خدمات ہیں اس کے اعتراف کرتے ہیں، اور ان بھائیوں کا جو ہے کیا نام ہے ہم تعزیت کرتے ہیں۔ جو ہے باقی یہ ہے کہ ان کے بعد جو دوسرے عبدالرحیم نام ان کا جو ان کے بیٹا ہے ابھی جو ان کے جانشین ہوگا، بہرحال جو ان کے بعد جو ان کے لیے جانشین ہوگا اس کے لیے ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔